وأهل بيتي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. یہ مجلس نکاح ہے اور نکاح کی مجلس عبادت کی مجلس بھی. بظاہر اسے دنیا کا عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ایک ایسی عبادت ہے جو بہت لمبی اور بہت دیرپا اور بہت طویل ہے. یہ ابھی شروع ہوگی تو موت کے وقت جاری ہے. اس میں صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تمام انبیاء کرام کا طریقہ سمجھ کے اس کو کرنا ہے. تو اس سے اس نکاح کو عبادت کی صورت میں تبدیل ہونے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی. دوسری بات ان آیتوں میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعدے میں جب تک ڈر اور خوف نہ ہو اس وقت وعدے کو انسان صحیح طور پر نبھاتا نہیں ہے. یہ ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک پیکٹ ہے. اس میں اگر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تب انسان صحیح طور پر اس کو نبھا سکے گا. اسی وجہ سے تینوں آیتوں میں کہا گیا لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو. پہلی آیت میں کہا گیا لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے پوری انسانی آبادی پھیلا دی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو. پرانی رشتہ داریاں ہیں، اس نکاح کے قائم ہونے سے ختم نہیں ہوں گی بلکہ وہ رشتہ داریاں باقی رہیں گی. اور رشتوں کا لحاظ کرنے سے اللہ رب العزت عمر میں بھی برکت دیتے ہیں اور رزق میں بھی برکت دیتے ہیں. تو اس طرح سے رشتوں کو جوڑنا عبادت بھی ہے، عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اور رزق میں بھی اضافے کا ذریعہ ہے. اور یاد رکھو رشتوں کے جوڑو گے، اللہ کو سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ پورے جہان کا مالک ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی عزت و ذلت سے دوچار کرتا ہے. لہذا اس سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اور یاد رکھو کہ اسلام، ایمان تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. موت کے وقت تک انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمیں اسلام زیادہ عزیز ہے، دنیا کی کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے. اور دنیا میں انسان جیسے اعمال کرے گا اسی لحاظ سے اس کا خاتمہ بھی ہوگا. اچھے ہم کام کریں گے زندگی بھر تو اللہ تعالیٰ اچھی موت عطا فرمائیں گے. برے کام کریں گے تو ہمارا خاتمہ بہت برا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس وجہ سے اسلام اور ایمان کو بہت زیادہ عزیز رکھنا چاہیے. اسلام ایمان کیا ہے؟ ایک بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بول کے ذریعے سے انسان ابھی زمین پر تھا، آسمان پر پہنچ گیا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ ہی تعالیٰ کے پاس یہ بول جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں جاتی ہے.
سارا دھن دولت ساری چیزیں ہی رہ جائیں گی، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، ساری زمین کو ایک طرف رکھ دیا جائے، آسمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پہاڑوں اور دنیا کے سارے سرمایوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ یہی کامیاب ہوگا، یہی غالب ہوگا۔ تو اس سے اس کی وزن، اس کی قیمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ زندگی بھر کا پاپی اگر لا الہ الا اللہ کہتے بالکل دھلا دھلایا ہو جاتا ہے۔ اتنا زور ہے اس کلمے کے اندر، کتنی طاقت ہے اس کلمے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کلمے کے اندر کیا اللہ رب العزت نے طاقت اور عظمت رکھی ہے۔ تیسری آیت جو پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور سچی اور پکی بات کہو۔ سچی اور پکی بات کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ انسان اگر سچ بولتا ہے تو کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سچ بولنے سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اطاعت کا مطلب بات ماننا، عقیدے میں بات ماننا، عبادات میں بات ماننا، اخلاقیات میں بات ماننا، معاشرت میں بات ماننا، زندگی کے ہر جز میں بات ماننا، ہر طریقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، یہ ہے وہ بات ماننا ہے۔ یہاں نکاح ہو رہا ہے، بہت مبارک عمل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں کرو۔ یہ اللہ کی بات مان ہی کر آپ آئے ہیں مسجدوں میں، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات مانیے کہ آپ شادی حالوں میں بھی وہی کام کیجئے جو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والی چیزیں ہوں۔ گھر کی عورتوں کو بھی تاکید کیجئے کہ کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو۔ ایسے رسومات سے بچیے جن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہمیں ملتی ہے۔ جب آپ بچیں گے تو مزید یہ نکاح سونے پر سہاگا ہوگا، اور اس کی برکتیں خاندانوں میں منتقل ہوں گی، اور خاص طور سے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان خوب منتقل ہوں گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی انوار برسیں گے اور ان کی نورانیت آئے گی۔ تو اس تناظر میں ہمیں کوئی بات خلاف شریعت نہیں کرنی ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی، اس میں فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ کوئی کمی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی ہے، کامیابی ٹل رہی ہے۔ آج نہیں کامیابی ملی، کل نہیں کامیابی، مہینوں کھڑے ہیں وہاں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، اس وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ مسواک ایک عام چیز ہے، ہر آدمی مسواک کرتا ہے، لیکن مسواک کرنے میں اگر اللہ کی عبادت شامل حال ہو جائے، اللہ کی نیت شامل حال ہو جائے تو پھر کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے سنتوں کے ذریعے سے مصائب ٹلتے ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں اور برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ خلاف شریعت کام کریں گے، روایات میں پڑھیں گے تو اس کی نحوستیں اس شادی پر منتقل ہوں گی، اور اگر شریعت کے مطابق کام کریں گے تو اس کی برکتیں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حدیث پاک جو پڑھی گئی اس میں فرمایا گیا نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں، صاف آیا حدیث میں، عطر لگانا، حیا کرنا، اور انہی میں سے ایک نکاح کرنا بھی ہے۔ تو بہت مسواک کرنا اور عطر لگانا، حیا کرنا اور نکاح کرنا، تو یہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں۔ تو تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا ہم کو بھی انبیاء کرام کی سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بھی میرے طریقے سے، میری سنت سے اعراض کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نکاح نہیں کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہم فخر کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہیں، اور کہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تو کتنے خطرے کی بات ہوگی، کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کام کی توفیق عطا فرمائے۔ فخر الزمان صاحب، آپ کا نکاح حاجی شمس الحق صدیقی کی صاحبزادی ثنا رحمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے 21,000 روپیے مہر معجل کے عوض، جس میں وکیل ہیں بلکہ ولی ہیں حاجی شمس الحق صاحب صدیقی، اور حاجی محمد اختر صاحب صدیقی گواہ ہیں، اور دوسرے گواہ ہیں معاذ اختر حسن صاحب۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول۔ حاجی شمس الحق صدیقی صاحب کی صاحبزادی ثنا رحمان کو آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے 21,000 روپیے کے عوض، جو مہر معجل